اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ کے ہمارے ہم سب کے سارے عملوں کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت تو ایک تھاٹ ہے، ایک خیال ہے، ایک انٹینشن ہے۔ بھئی ساری کی ساری کیمسٹری بدل جاتی ہے ہمارے عملوں کی۔ جب نیت بدل جائے تو تمام عملوں کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، حالت ہی بدل جاتی ہے۔ بھئی آپ نے مثال دے کے بات کر رہا ہوں، 100 روپیہ صدقے کی نیت سے خرچ کیا، اجر و ثواب ڈیفرنٹ ہے، فائدے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اگر آپ نے وہی 100 پاؤنڈ زکوٰۃ کی نیت سے دیا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو ثمرات اور بلیسنگ اور اس کے ثواب اور نیکیاں ڈیفرنٹ ہیں، فائدے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اگر وہی 100 پاؤنڈ آپ نے خیرات کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اجر و ثواب، نیکیاں، ثمرات، فائدے سب ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اگر وہی 100 پاؤنڈ آپ نے اپنے مشائخ یا اساتذہ یا والدین پر، بہن بھائیوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کیا، تو اس کا اجر و ثواب ڈیفرنٹ ہے وہی 100 پاؤنڈ۔ گیا میری جیب سے 100 پاؤنڈ، یہ 100 پاؤنڈ چلے انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، بھئی میں نے ₹1,00,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ڈالر کی بات کریں، میں نے $100 خرچ کیے۔ کمال ہے، یہ نیت کتنی بیوٹیفل چیز ہے، کتنی پیور چیز ہے کہ اس کے اچھے ہونے سے، اپ گریڈ ہونے سے، بہتر ہونے سے ہمارا اجر و ثواب بدل جاتا ہے، ہمارے فائدے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھئی نماز پڑھتے ہیں، میں نے سنتوں کی نیت کی ہے تو سنت کا ثواب ڈیفرنٹ ہے، میں نے نوافل کی نیت کی ہے تو نوافل کا ثواب ڈیفرنٹ ہے، میں نے فرض کی نیت کی ہے تو فرض کا ثواب ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا بھی میں پڑھ تو وہی الحمد شریف رہا ہوں، ویسے ہی رکوع کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، قرآن تلاوت کر رہا ہوں، تو ثواب کیسے بدل گیا؟ ثواب آپ کی نیت سے بدل گیا، انٹینشن سے بدل گیا۔ فرض پڑھ رہے ہیں تو ثواب بہت اچھا ہے، بہت زیادہ ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اپنی جگہ پر ہے، نوافل کی عبادت کی جو بلیسنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کریں، بھئی میں مثال کے طور پر میں حج کر رہا ہوں، اور اگر میرا خیال اور نیت یہ ہے کہ اچھا بھی اب لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میری رسپیکٹ کریں گے، میرا ریگارڈ کریں گے، مجھے آنر دیں گے، مجھے حاجی صاحب کہہ کے بلایا جائے گا، تو اگر میری یہ نیت ہے تو پھر یہی کچھ مجھے ملے گا، آگے کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تو دکھاوا کر رہا تھا، میں تو دنیا کی عزت کے لیے، لوگوں میں معتبر ہونے کے لیے کر رہا تھا، اللہ نے مجھے دنیا میں معتبر کر دیا، بات ختم، سٹوری اینڈ۔ لیکن اگر میری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشی ہے اور ایک فریضہ ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ میرا فرض بھی ادا ہوا اور اللہ بھی راضی ہوا اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوا۔ ثواب بدل گیا، اجر بدل گیا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور اللہ پاک مجھے عزت والوں میں شمار فرمائے گا۔ کیوں؟ میری انٹینشن، میری نیت بڑی پیور تھی۔ کوئی کھوٹا آدمی ہو، کوئی بے ایمان چور ہو، داڑھی رکھ لے یہ سوچ کر کہ اچھا لوگ کہیں گے نہیں یہ تو داڑھی والا بندہ ہے، یہ تو دیندار آدمی ہے، یہ چور نہیں ہو سکتا، یا یہ برا آدمی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بری عادت، علت یا بری صحبت نہیں ہوگی، تو وہ جو داڑھی مبارک ہے، جو کہ سنت مبارکہ ہے، جس کا اجر و ثواب کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سنت کا اتباع کرے تو اس کو 100 شہداء کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 شہداء۔
اب اس نے چونکہ دنیا سے چھپنے کے لیے ایک لبادہ اوڑا تو داڑھی مبارک کا ثواب اسے وہ محروم ہو گیا اس سے. وہ لبادے کے طور پر تو کام کرے گی داڑھی، لیکن وہ سنت کے طور پر، سنت کے اتباع کے طور پر اس کا فائدہ نہیں. کیوں؟ نیت کھوٹی تھی، نیت نیک نہیں تھی. اور اگر کوئی داڑھی مبارک یہ سوچ کر رکھے کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کو پسند ہے، میرے اللہ کو پسند ہے، اور میرے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی 100 شہیدوں کے برابر ثواب، دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، اور روز محشر بھی عزت والوں میں اللہ پاک شمار فرمائے گا، عزت والوں میں اٹھائے گا. کیا بات ہے! یعنی نیت نیک ہو تو سارے عمل کھرے ہیں، اور اگر نیت خراب ہو تو سارے ہی عمل کھوٹے ہیں، چاہے جائے کہ وہ پھر حج کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا ہی کیوں نہ ہو. استغفر اللہ العظیم، توبہ توبہ توبہ. اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، لیکن یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے. اگر کوئی پیر بن جائے اور مقصد دنیا کو ٹھگنا ہو تو پھر وہ پیر کھوٹا ہے. کوئی امام بن جائے اور اس کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف یا فتنہ کھڑا کرنا تو پھر وہ امام خطرے میں ہے. اور اگر نیت پیور ہو، نیت پیور ہو تو وہ پیر بھی اچھا ہے، وہ امام بھی اچھا ہے، وہ علامہ بھی اچھا ہے، وہ مفتی بھی اچھا ہے. کیوں؟ اس کی نیت بڑی پیور تھی. نیت تھی کہ یار میں دین کی خدمت کروں، نیت یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، نیت یہ تھی کہ میں حضور کا جو مشن ہے اس کا حصہ بن جاؤں. تو اس کے سارے عمل کھرے ہیں. ایک بلکہ واقعہ مجھے بچپن میں میرے بزرگوں نے سنایا، میں آپ کو سناتا ہوں، واللہ عالم حقیقت کہاں تھا. وہ بندہ سفر کر رہا تھا، وہ آیا مسجد میں، رکا کہ میں چلے نماز بھی پڑھ لوں، تھوڑا دوپہر کا وقت ہے، آرام بھی کر لوں، بھوک بڑی. وہ آیا تو جب وہ اپنے جو بھی اس کی سواری تھی، جانور تھا، اس سے اترا تو اس نے دروازے کے ارد گرد بڑا ڈھونڈا کو کوئی جگہ مل جائے جہاں میں یہ اپنا جانور باندھ دوں. نہیں ملا. اس نے نیکی کی نیت سے درخت سے ایک برانچ توڑی، اس کو چھیلا گھڑا پراپر بنا کے وہ زمین میں گاڑ دیا کہ چلو بھی جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ اپنے جانور باندھے گا، مسافر ہوگا، نماز پڑھے گا، فریش ہوگا، پھر جانور کھول کے چلا گیا. اس نے اپنا بھی باندھا، ظاہری بات، جو بھی اس کا معمول تھا، نماز پڑھنا، فریش ہونا، تھوڑی دیر سستانا کر کے وہ چلا گیا. رات کو عشاء کے وقت ایک نمازی آیا، اسے ٹھوکر لگی اسی برانچ سے جو اس نے وہ جانور باندھنے کے لیے زمین میں گڑی تھی. پنجابی میں اس کو قلعہ کہتے ہیں، اب اردو میں کیا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. تو اس نے جب وہ قلعہ گڑھا دیکھا تو ٹھوکر لگی، گر گیا. اس نے کہا ہو بھئی یہ کس نے ادھر گاڑ دیا، یہ تو کوئی اور، میں تو گر گیا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی چوٹ نہیں لگی، لیکن کوئی اور مسافر آمن نمازی آئے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا، اندھیرے میں گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. اس نے ہمت کی، کوشش کی، تھوڑا ٹائم لگایا، اس نے اکھاڑ کے پھینک دی. دونوں کو ثواب ملا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی نیت اچھی تھی. جس نے وہ قلعہ گڑھا اس کی بھی نیت پیور تھی کہ ہاں ابھی مسافر آئے گا، یہاں اپنا جانور باندھے گا. جس کو ٹھوکر لگی اس نے بھی اکھاڑ کے پھینک دیا، اس نے کہا نہیں نہیں کوئی اور نمازی گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی. تو دونوں کو ہی اجر و ثواب ملا. کیوں؟ دونوں کی نیت بہت اچھی تھی. لہذا اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں، پیور کر لیں. اور جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی کام، خاص طور سے خیر اور بھلائی والے کام، کوئی بھی کام، تو نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ تیرے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے کر رہا ہوں. بھئی قربانی ہے، جیسے یا اللہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر. وضو بناتے ہوئے، جیسے کہ میں نے کپل آف ویکس بیک
وضو کی نیت بتائی تھی کہ یا اللہ پاک میں نیت کرتا ہوں وضو کی اس طرح سے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، پیور نیت۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی کام کرنے لگے، نیک نیتی، کسی کو صدقہ خیرات بھی دینے لگے نا، تو نیت کریں کہ یا اللہ تیری رضا اور خوشی کے لیے خیرات کر رہا ہوں۔ جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عمل بہت پیور ہو جائیں گے، بہت افضل و اعلیٰ ہو جائیں گے، اور آپ کی نیت کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کیا کریں نیک نیتی سے کیا کریں، کیونکہ نیک نیتی بندے کی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور جب وہ کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی بناوٹ کے لیے، کسی مکر و فریب کے لیے، کہیں دنیا کی عزت کے لیے، کہیں دنیا کے پیسے کے لیے، کہیں دنیا کے لوگوں میں معتبر بننے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، مسجد ہی بناتا ہے تو یہ سوچ کے اچھا بھی اہل علاقہ پر میرا احسان ہوگا، لوگ مجھے معتبر جانیں گے، بڑا اچھا آدمی ہے جس نے مسجد بنا دی علاقے میں، ضرورت تھی تو بس وہ ثواب اتنا ہی رہ گیا، لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، لوگ جو نیت کرے گا اسی کا اسے اجر ملے گا۔ اور اگر اس نے اس نیت سے مسجد بنائی کہ اچھا بھی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہے، اور یہ جو کمیونٹی ہے، جو مخلوق ہے، ان کو فائدہ ہوگا، لوگ آج بھی نماز پڑھیں گے، میں کل کو مر جاؤں گا، میرے بعد بھی یہ مسجد قائم رہے گی، قیامت تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، یہاں پہ درس و تدریس کا، قرآن کا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر صدقہ جاریہ قیامت تک۔ تو اپنی نیتوں کو اچھا کریں، پیور کریں، محفل میں بھی آئیں، یا آپ محفل میں آتے ہیں ہر ویک، آئیں اس نیک نیتی سے آئیں کہ اچھا بھائی میں وہاں سے کوئی دین کی بات اچھی سیکھوں گا، کوئی خوبصورت سی بات مل گئی میں سینے لگاؤں گا، ساری زندگی اس پر عمل کروں گا، مجھے فائدہ ہوگا۔ بھائی میں اس لیے شامل ہو رہا ہوں کہ ذکر کرتے ہیں وہ، میں ذکر میں شامل ہوں گا، اللہ پاک ذکر والوں کو پسند فرماتا ہے، ذکر کی برکت سے میرے قلوب و اذہان کو بھی اللہ پاک روشنی بخشے گا، نور بخشے گا۔ بس جو نیت کریں گے وہی ریوارڈ ہوگا۔ اللہ اپنے بارے میں بھی یہ فرماتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ لو، جیسا تم گمان کرو گے میں تمہارا دوست ہوں تو میں تمہارا دوست ہوں، تم گمان کرو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کروں گا۔ تم گمان کرو میرے بارے کہ میں جبار و قہار ہوں، تو یس میں جبار و قہار ہوں۔ لہذا اپنے رب کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں، بڑا کریم رب ہے میرا، بڑا رحیم رب ہے، بڑا مہربان ہے وہ مجھ پر، میں تو اس کا ولی ہوں، اس کا دوست ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں اس کی رضا خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ جو بھی نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے، تیری بارگاہ میں قیام و رکوع کرنے کے لیے، کیوں تیرا فرمان ہے کہ میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، صدقہ خیرات کریں، یا اللہ تیری رضا خوشی کے لیے صدقہ کروں کہ میری مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کے بتائے ہوئے رستے سے، تیرے طریقے سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما لینا، میرا مال پیور کر دینا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی رضا، راضی بر رضا ہو جائیں۔ اچھا کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو بھی صبر کریں، اور بے شک دعا کریں، یا اللہ پاک یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ مشکل آ گئی ہے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دینا، اور مجھے ہمت طاقت دے کہ میں صبر کروں، کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مجھے ثابت قدم رکھنا، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، یا اللہ میرا صبر قبول فرما، یا اللہ میرا توکل قبول فرما، یا اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ تو ہر چیز، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اللہ پاک آپ کو نعمتوں سے نواز دے، تو شکر الحمدللہ،
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बड़े कीमती अल्फाज हैं। आपने एक बात सोची, जुबान से अदा नहीं की, अच्छी बात है, फायदा होगा आपको। लेकिन अगर आपने एक बात सोची नेक नीति और जुबान से अदा भी कर दी, दोहरा फायदा है, डबल फायदा है, ज्यादा फायदा है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को नेक नियति से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और किसी के साथ भी भलाई करें तो ये सोच के ना करें कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ, किसी बहन भाई पर, किसी अजीज व अकरबा पर, किसी पर भी, किसी दोस्त पर कोई एहसान करें, कोई नेकी करें, उसके साथ मत सोचें कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, तो उसे इस्तिकामत दार, तो इससे कामयाब कर। एक छोटा सा वाक़या, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। ये जो पर्सनल बातें होती है ना जी, ये इनकरेज करने के लिए होती हैं, खुदा न खास्ता इसमें कोई खुद नुमाई नहीं है। इसको रॉन्ग साइड पे नहीं लेके जाना, पॉजिटिव साइड पे सोचें। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब पर्दा फरमा चुके, चले उनकी भी याद आ गई महफिल में, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। तो बड़े मुफलसी का टाइम था, बड़ा तंगी का वक्त था उनका। तो मैंने किसी से कह के ला के कोई पैसे वगैरह लगा के ना, तो उनको इंग्लैंड बुला लिया इधर। आ गए, मेरे पास रेस्टोरेंट था उन दिनों में, मैंने रेस्टोरेंट पे जॉब भी दे दी, घर था मेरे पास, रहने को जगह भी दे दी। खूब मेहनत की उन्होंने, पैसे बनाए, कर्जा भी उतर गया, हालात भी बदल गए, बच्चे बड़े परेशान थे, वो भी भले चंगे हो गए। तो एक दिन ऐसे ही बस वो मोहब्बत में बैठे थे, तो बड़े जज्बाती हो गए, कहने लगे मंसूर साहब आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर, बड़ी मेहरबानी है आपकी, मुझे नहीं पता मैं आपका ये नेकी का बदला कैसे उतारूंगा। मैं क्या, हाँ हाँ तुम उतार सकते हो। वो बड़ा कॉन्शियस हुआ कि अच्छा मैं उतार सकता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए। मैंने कहा मैंने जो किया वो अल्लाह की रजा खुशी के लिए किया, तुम पर कोई एहसान नहीं है, लिहाजा तुमने मेरा कुछ नहीं देना। और अगर तुम जिंदगी में मेरा बदला उतारना चाहते ही हो, ये जो मैंने तुम पर एहसान किया, नेकी की, ये तुम वाकई इसको पे ऑफ करना चाहते हो, तो जब भी कभी तुम अपनी जिंदगी में कोई मोहब्बत वाला साथी, कोई प्यार वाला साथी, कोई अजीज रिश्तेदार देखो, दोस्त देखो, इसी तरह गिरा हुआ देखो, उसको बाजू पकड़ के खड़ा कर देना और ये सोचना कि अच्छा भी आज मैंने सूफी मंसूर साहब का एहसान उतार दिया है, जो मैंने तेरे साथ किया वही तू आगे करना। अपनी बात इसलिए बताई, आप भी जब किसी के लिए कुछ करें मत सोचे मैंने इस पर एहसान किया, और ना ही एक्सपेक्ट करें कि यह मुझे कुछ रिटर्न देगा। ना ना ना, वो जो भी देगा थोड़ा देगा, छोटा देगा। रिटर्न अल्लाह से मांगना, जब किया तब भी कहना या अल्लाह तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, और जब भी मांगना उससे मांगना कि या अल्लाह तुझसे इसका बदला चाहता हूं, तुझसे इसका रिटर्न चाहता हूं, तू इसका अजर सवाब मुझे अता फरमा, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। बेशक उसे कह भी देना कि नहीं भी नहीं मेरे भाई, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी झोली और दस्त हमेशा मेरे रब की बारगाह में दराज रहते हैं, मैं उसकी बारगाह में हाथ फैलाता हूँ, मैं उसकी बारगाह में अपनी झोली दराज करता हूँ, मुझे उससे चाहिए जो भी चाहिए, तुझसे नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमारी नीयतों को, हमारे खैर और भलाई के किए हुए कामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं जी, फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ खैर होगी। अल्लाहु जल्ला, अल्लाहु 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 अल्लाह, मोहम्मद सल्ली अलैहि, मोहम्मद सल्ली अलैहि, मोहम्मद सल्ली अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह हमारी हाज़िरी भी कबूल फरमा, ज़िक्र अज़कार करना कबूल फरमा, तेरी और तेरे महबूब की बातें करना कबूल फरमा, हमारी नेक नियति, नेक अमल
اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما، ہمیں نیک نیتی عطا فرما، نیک اخلاص عطا فرما، نیک کردار عطا فرما، نیک گفتار عطا فرما، نیک نگاہیں عطا فرما، نیک دل عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو نیکیوں سے بھر دے۔ تو صاحب قدرت ہے، تو جو چاہے ہمیں توفیق دے دے، جس چیز کی چاہے تو ہمیں طاقت دے دے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے ہمت و طاقت و توفیق مانگتے ہیں، نیکی اور بھلائی کرنے کی، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی، قیام و رکوع اور سجدے کرنے کی، حج اور عمرے کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، صدقات اور خیرات کرنے کی، اپنے مشائخ، اساتذہ اور والدین کی، بزرگوں کی خدمت کرنے کی، مدارس و مساجد کو آباد کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ سے ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما، وسائل، اسباب اور ریسورس عطا فرما۔ یا رب العالمین تیرے دیے ہوئے مال سے تیری راہ میں خرچ کریں، ایسا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے عزیز و اقربا کے، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کے سب کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا رب العالمین ہم پر، ہمارے خانوادوں پر، ہمارے سبلنگز پر، اخیار پر، بہن بھائیوں پر، عزیز و اقربا پر، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں دور فرما دے، کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستیاں دور کر دے، اور کسی کو جاب کی، نوکری کی پریشانی ہے تو نیک اسباب عطا فرما دے، کسی کے کاروبار میں اگر کوئی سستی، کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرماتے ہوئے اس کو ترقی کی طرف گامزن کر دے۔ ہماری حالتوں پر رحم فرما، صحت خراب ہے تو اچھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی بھی ہمارے سامعین و ناظرین میں سے بھی کوئی اگر بیمار ہے، ان کے آگے فیملیوں میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے، سب کو شفائیں عطا فرما، شفائے کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی معراج عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جلا بخش دے۔ یا اللہ ہمارے قلوب تیرے ذکر سے جاری ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں سدا ہاتھ اٹھاتے رہیں دعاؤں کے لیے، بلیسنگ کے لیے، خیر و برکت کے لیے۔ یا اللہ اور تیری رحمت، خیر و برکت اور بلیسنگ سدا ہم پر برستی رہے، ایسا کرم عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ جو بھی سامعین و ناظرین کی دعائیں ہیں اللہ اپنی جناب سے، اپنی بلند و پاک بارگاہ سے منظور فرماتے ہوئے، گرانٹ کرتے ہوئے سب کو خوشحالیاں، خیر و برکت عطا فرما، سب کی مرادیں، دعائیں قبول فرما۔ الہی انت مقصودنا فردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ یہی جو لنک ہے نا جی، جو آئی ڈی اور پاسورڈ ہے جس پر آج یہ محفل آپ نے جوائن کی ہوئی، اسی آئی ڈی اور لنک پر پورا ہفتہ فقہ کی، اسلام کی اور دین کی اور روزمرہ معاملات کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ ہم نے اور بھی دو تین علماء کو اور مفتی حضرات کو اپروچ کیا ہے کہ چلیں، اسد اللہ صاحب نے
بڑی محبت کی، بڑی محنت کی، بڑی خدمت کی، کر بھی رہے ہیں ابھی، چلے کسی اور کو بھی موقع دیا جائے، ان کے بعد پھر کسی اور کو بھی موقع دیا جائے گا۔ بار بار ہم مختلف لوگوں سے، مختلف علماء سے، مختلف اساتذہ سے فقہ اور شریعت کی باتیں سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے بات کرنے سے مجھے سمجھ نہ آئی ہو، تو چلیں کسی اور کو سننے سے وہ بات مجھے سمجھ آ جائے، اور پھر یہ بات یہاں پہ یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا یہاں ختم نہیں ہو جاتا، یہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی سالوں سال جاری رہنا ہے۔ بلکہ آج ایک بہت ہی قابل استاد ہیں، آگے درس نظامی پڑھا رہے ہیں، یعنی مفتی ہیں اور آگے لوگوں کو علامہ بناتے ہیں، وہ علامہ کی تعلیمات دیتے ہیں۔ آج ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اس کو دائمی طور پر اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم آن لائن لوگوں کو عالم دین بنائیں گے، علامہ کا کورس کرائیں گے، اور علامہ کی تعلیمات، تربیت، صرف و نحو، عربک گرامر، اور یہ ساری دورہ حدیث اور یہ سارا کچھ ہم کرائیں گے۔ لیکن اسی صورت میں ممکن ہے نا کہ پارٹیسپینٹ بھی ہوں، سیکھنے والے بھی ہوں، سکھانے والے تو تیار ہیں، سیکھنے والا بھی تو کوئی ہو، اور یہ وہ سچا سچا اور کھرا سودا ہے، وہ علم ہے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا، اور قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ جس طرح ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی ڈگریاں دلانے میں، اسی طرح دین کے لیے فکر کیا کریں۔ خدا رہا اس کو سیکنڈری نہ لیں، ضرور فکر کریں۔ ڈیلی اگر آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم دین کے لیے نکالیں تو یہ کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجتے نہیں بھیجتے، کالج جاتے ہیں نہیں جاتے، بلکہ اسکول سے آگے پھر ٹیوشن بھی بھیج دیتے ہیں ہم کہ نہیں بھائی ہمارا بچہ اور لائق ہو جائے۔ پھر ڈگریوں کے لیے یونیورسٹیاں بڑی بڑی فیسیں پھر ملکوں سے باہر بھیج دیتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی سی ڈگری لے کے آ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی جاب نہیں ملتی۔ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نو وی آر لوکنگ فار ایکسپیرینسڈ پرسن، ہمیں ایکسپیرینس آدمی چاہیے، تو آپ کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو یہ ایک الوژن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میں اکثر بلکہ یہ کہا کرتا ہوں میری بات کو غلط نہیں لینا، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، تعلیم ضرور حاصل کرے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ میں کہوں جی اچھا جی میں اسکول بھی چلا گیا، کالج بھی چلا گیا، یونیورسٹی بھی چلا گیا، میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لیا، میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا، ایم فل بھی کر لیا، میں نے سب کچھ ہی کر لیا، پر نماز پڑھنی نہیں سیکھی، میں نے قرآن نہیں سیکھا، تو بھائی I'm sorry to say آپ ناکام ہیں، آپ فلاپ ہیں، آپ دنیا میں بھٹک گئے ہیں۔ خدا را راستہ تلاش کریں۔ مجھے نماز نہیں آتی، آگے جا کے تو نہیں پوچھا جائے گا کون سی ڈگری تھی، آگے تو یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی؟ توبہ 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 توبہ۔ ضرور بچوں کو تعلیمات دیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی آخرت اچھی ہو تو دین کی تعلیم اپنے بچوں کو لازم دلائیں، لازم دلائیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری ایج اباؤٹ 60 ایئرز ہے، میری داڑھی مبارک آپ دیکھیں تقریباً ساری سفید ہو۔ میں نے کل ایک کورس ہو رہا تھا یہاں پہ، ڈپلوما تھا اسلامک اسٹڈیز اور عربک گرامر کا، کل یہ یسٹرڈے کی بات ہے، میں نے اپنا نام بھی اور اپنے بیٹے کا نام بھی اس میں انرول کیا ہے کہ ہم بھی سیکھنے آئیں گے۔ اگر میں اس ایج میں بھی دین اسلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں تو بابا پھر ہمارے بچوں کو تو بہت ٹائم ہے ابھی سیکھنے میں، ان کی تو ایج ہے سیکھنے کی، ان کو تو علامہ، مفتی، ڈاکٹریٹ کرائیں اسلام میں، جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، جس میں اس کا بھی فائدہ ہے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا، قبر بھی پروٹیکشن میں آ جائے گی، سیف ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ دین اسلام بہت ضروری ہے۔ میں یہ کلاس ہم نے پچھلے 3-4 مہینے سے شروع کی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی اٹینڈنس کتنے لوگ آتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں اس میں، میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں۔
इल्ला माशाअल्लाह, चीदा चीदा कोई एक दो लोग। चलें कोई बात नहीं, इसीलिए हमने इलामा साहब को मौका देने का प्लान किया कि हो सकता है अभी असदुल्ला साहब की कोई बात किसी को समझ ना आई हो, चलो कोई और बंदा लेके आते हैं और ये दर्सो तदरीस, ये दीन सिखाते रहेंगे। जो हमने अभी किया ये तरीकत है, शरीयत बहुत ज़रूरी है। कोई ये कहे कि हाँ भी शरीयत की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तरीकत पे चलूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ, पीर साहब मिले वो मुझे तावीज़ दे दें, मुझे कोई सबक दे दें, बस मैं रूहानियत की मंजिलें तय करता चला जाऊँ, नमाज की फिक्र ही नहीं है, तो नहीं भाई नहीं, ये कामयाबी नहीं है। और कोई ये कहे कि अच्छा भी मैं शरीयत की तालीम लेता हूँ, शरीयत सीखता हूँ, बस शरीयत ही सब कुछ है, तरीकत की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बस। नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है कहीं भी। वो कहते हैं कलाबाजी लग जाएगी, शैतान धोखा दे जाएगा, नफ्स चालबाजी कर जाएगा। सो शरीयत और तरीकत ये दोनों पैरेलल हैं, साथ लेके चलें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। लिहाजा शरीयत भी सीखें। भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, भाई सुन लो किसी उस्ताद जी से, किसी लामा साहब से, कारी साहब से कि मैं सही पढ़ता हूँ, उनका तरीका सुन लो। हो सकता है मैंने बचपन में सीखी थी, कहीं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं गलती पढ़े जा रहा हूँ, गलती करे जा रहा हूँ कि नमाज़ें खतरे में पड़ गई। मैंने कभी इस्लाह ही नहीं कराई अपनी। वज़ू बनाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे बनाना आता है, लेकिन फिर भी किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से, किसी फ़िक़्ह की क्लास में बैठ के थोड़ा वज़ू बनाने का तरीका दोबारा सीख लूँ, समझ लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई, कोई मकरूहात है जो मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा वज़ू हमेशा नाक़िस होता है, सारी इबादत खतरे में पड़ गई। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ खुदारा शरीयत भी सीखें, फ़िक़्ह भी सीखें, दीन भी सीखें, तरीक़त भी सीखें, ज़िक्र अज़कार भी सीखें। इंशाअल्लाह ताला ये वो फ़ायदा है जो आपको भी, आपकी औलादों को भी, आपकी नस्लों को भी सैराब करेगा, मुस्तफ़ीद करेगा। लेकिन हमें इस पर अमल करना होगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी, जहन्नम भी, कि ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है, ना नारी है। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।